اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام لا خیر فی الصمت عن الحکم کما لا خیر فی القول عن الجہل۔ مولا متقیان نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حکمت کی بات کے بارے میں خاموش رہنے میں کوئی خیر نہیں ہے، جس طرح جہالت کے بارے میں بات کرنے میں کوئی خیر نہیں۔ یہاں ہم اس فرمان مبارک میں جو معصوم علیہ السلام نے جو کلمات، جو ہدایت، جو ارشاد فرمایا ہے، اس کے ایک ایک کلمے پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم خیر کے بارے میں بات کریں گے کہ خیر و شر کسے کہتے ہیں روایات کی روشنی میں، اور خاموشی رکھنا کب جائز ہے، کب ناجائز ہے، کب وہ حکمت کے تحت ہے، کب بے حکمتی اور بے معرفتی میں آتا ہے۔ اسی طرح حکمت کی بات کریں گے کہ حکمت سے کیا مراد ہے، جہل سے مراد روایات اہل بیت علیہ السلام میں کیا ہے، اور کون سے مقام پہ خاموش رہنا ہے اور کون سے مقام پہ بولنا ہے۔ چونکہ انسان کا بولنا جو ہے وہ بھی 5 حالات سے خالی نہیں شرعی اعتبار سے۔ کبھی بولنا واجب ہے اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب یا محرم کے حوالے سے بات ہو، کبھی بولنا مستحب ہے اگر مستحبات کی طرف بلانا ہے تو پھر اس میں بولنا مستحب ہے جیسے ذکر خدا، کبھی بولنا حرام ہے جیسے غیبت ہے، جھوٹ ہے، تکبر ہے، بہتان ہے، یا کوئی بھی غلط بات کرنا جو ہے نا وہاں وہ بولنا جو شریعت کی نگاہ سے جائز نہیں وہ حرام ہے۔ کبھی بولنا مکروہ ہوتا ہے، کبھی بولنا مباح ہوتا ہے۔ تو یہاں امام علیہ السلام نے زبان کے اعتبار سے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ اگر حکمت کی بات ہو تو اس میں چپ رہنا ٹھیک نہیں ہے، اور اگر جہالت کی بات ہو تو اس میں بات کرنا غلط ہے۔ لہٰذا یہ جو زبان اللہ نے نعمت دی ہے اس کو صحیح طور پہ اگر انسان استعمال کرے تو دنیا و آخرت کی خیرات کو سمیٹ سکتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ روایات میں 22 کے قریب گناہ ذکر ہوئے ہیں جو انسان زبان سے انجام دیتا ہے، جیسے تکبر ہے، جیسے چغل خوری ہے، غیبت ہے، کسی کے بارے میں بہتان ہے، تہمت ہے، گانا گانا ہے، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہے نا حق کا انکار ہے۔ وہ 22 کے قریب کسی کو اذیت دینا، کسی کی انسلٹ کرنا، کسی سے حسد کا اظہار کرنا، تو 22 کے قریب گناہ ذکر ہوئے ہیں۔ یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن آج میں بات کرنا چاہتا ہوں خیر کے حوالے سے کہ روایات کی روشنی میں خیر اور شر کسے کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ روایات ہیں جو امام صادق علیہ السلام سے مروی ہیں۔ اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں لا تصغر شیئا من الخیر، کہ خیر میں سے کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھو، فإنک تراہ غدا حیث یسرک، کہ کل روز قیامت وہ خیر آپ کے سامنے ہوگی اور وہ آپ کو خوش کر دے گی۔ قرآن میں فَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ روز قیامت اس کے سامنے ہوگا۔ رسول خدا فرماتے ہیں خصلتان لیس فوقہما شیء، کہ 2 ایسی خوبیاں اس کے اوپر کوئی اور خوبی نہیں ہے۔ فرمایا الایمان باللہ والنفع عباد اللہ، اور ایک چیز ایمان خدا پہ ہے اور دوسری خدا پہ ایمان جب ہے تو رسول اور ائمہ اور قیامت پہ بھی ایمان مطلوب ہے، اور اسی طرح لوگوں کو فائدہ دینا۔ پھر فرمایا وخصلتان لیس فوقہما من الشر شیء، 2 ایسی خرابیاں ہیں جس کے اوپر کوئی بڑی شر نہیں ہے، الشرک باللہ والضر لعباد اللہ، ایک اللہ سے شرک کرنا اور بندوں کو نقصان دینا، تو نقصان جو ہے وہ شر ہے اور لوگوں کو فائدہ دینا یہ خیر ہے۔ اسی طرح جو ہے امام علی علیہ السلام سے بھی ایک روایت ہے افعلوا الخیر ولا تحقروا منہ شیئا، خیر کو انجام دو اور اس کو چھوٹا نہ سمجھو، خیر کو چاہے وہ سلام کی حد تک ہے، کسی کے بارے میں اچھا سوچنے کی حد تک ہے۔ فرمایا ما خیر بخیر بعدہ النار، وہ خیر خیر نہیں ہے جس کے بعد جہنم ہو، وما شر بشر بعدہ الجنہ، وہ شر شر نہیں ہے جس کے بعد انسان جنت حاصل کر لے۔
فرمائے افعلوا الخیر مستطعتم، جتنی بھی استطاعت ہے خیر انجام دو. یہ نہ کہو کہ میرے پاس زیادہ نہیں ہے وسعت. کبھی انسان مال کے ذریعے سے نیکی کا کام کرتا ہے، تھوڑی مقدار میں بھی ہے تو کرے. کبھی انسان زبان سے نیکی کام کرتا ہے، تھوڑی مقدار میں ہے تو کرے. ہاتھ سے نیکی کا کام کر سکتا ہے. تو جتنا بھی کر سکتے ہو انسان کو کرنا چاہیے. اور یہاں پہ ایک اور روایت ہے جس میں معصوم فرماتے ہیں من یزرع خیرن یوشک ان یحصد خیرن، جو خیر کاشت کرتا ہے وہ اس خیر کا نتیجہ بھی اسے ملتا ہے. یعنی اگر آپ نیکی کا کام کریں گے تو اس نیکیوں کا نتیجہ دنیا میں بھی خدا ظاہر کرتا ہے، آخرت میں بھی ظاہر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جعل الشر کلہ فی بیت وجعل مفتاحہ حب الدنیا، کہ تمام کی تمام شر ایک گھر میں قرار دی گئی ہے اور اس گھر کی چابی دنیا کی محبت ہے. اس کے علاوہ جو ہے یعرف الانسان قدرہ فیتعامل مع دینہ و دنیا والناس من ھذا المنطلق، کہ انسان کی قدر جو ہے اس کے دین اور دنیا کے تعامل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے خدا کی بارگاہ میں. اگر وہ خیر کے کام کر رہا ہے تو اس کا مقام بلند ہے، اگر شر کے کام کر رہا ہے تو مقام جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ نہیں ہے اس کا مقام. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ان اردت ان تقر عینک وتنال خیر الدنیا والآخرہ فاقتتم اما فی عید الناس. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تو دنیا و آخرت کی خیر سمیٹنا چاہتا ہے تو جو لوگوں کے پاس ہے اس کے بارے میں اپنے دل سے لالچ اور طمع کو ختم کر دے. وَعِدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى وَلَا تَحْدِثَنَّ نَفْسَكَ أَنَّكَ فَوْقَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، اور اپنے آپ کو گویا مرنے والا شمار کر اور کبھی بھی اپنے آپ کو لوگوں سے بلند و بالا نہ سمجھنا. وَخْزِنْ لِسَانَكَ كَمَا تَخْزِنْ مَالَكَ، ماں فرماتے ہیں اپنی زبان کو بھی اسی طرح محفوظ رکھو جس طرح مال کی حفاظت کرتے ہو. فرمایا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں سلاس من کن فیہ، روزے کا خیر و دنیا والآخرہ، کہ جس میں تین خوبیاں ہوں اسے دنیا و آخرت کی خیر نصیب ہوتی ہے. کیا؟ ہن الرضا بالقضاء والصبر علی البلاء، قضاء پہ راضی رہنا، مصیبت پہ صبر کرنا، والشکر فی الرخاء، اور جب آسانی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں امام علیہ السلام سے بہت ساری روایات ہیں اس حوالے سے. ایک اور روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فتح لہ باب خیر فلینتہزہ، جس کے لیے خیر کا دروازہ کھل جائے بس اس سے فائدہ اٹھائے.